3 جو اقدامات ہیں یہ ایک ایسے اقدامات ہیں عوام اس میں جھلکتی ہے حکومت کی. پیٹرول کی ایکچوئل قیمت ہے وہ تقریباً 175 روپے ہونی چاہیے. پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, منافع کمایا, پھر چینی امپورٹ کی, اس پہ منافع کمایا, اور پھر سبسڈی لی, اس پہ منافع کمایا. جو ایک شخص اپنی بجلی پیدا کر رہا ہے وہ 6 یونٹس دے کے 1 یونٹ لے, یہ منت ترلے سے بنائی گئی حکومت ہے جس کی وجہ سے نقصان بھگتنا پڑا ہے عوام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فہیم احمد. کئی ایسے اقدامات ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں جو کر کے حکومت یہ ثابت کرتی ہے کہ اسے عوام سے زیادہ وہ مافیاز عزیز ہیں جو عوام کا خون چوستے ہیں, لیکن کسی نہ کسی طرح سے حکومت کی مدد کرتے رہتے ہیں اور حکومت کی پشت بنائی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ حکومت کرے اور اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے. پہلا اقدام میں آپ کو بتا دوں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں آپ نے دیکھے ہیں ہر 15 دن بعد یہ بدلتی ہیں, اور حکومت عالمی مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں اس کے ساتھ اکوموڈیٹ کر کے اسے مہنگی کرتی ہے یا سستی کرتی ہے. لیکن پچھلے کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مہنگی کر رہی ہے اور سستی نہیں کر رہی پیٹرولیم مصنوعات, اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ ایک خاص حد تک رکھی ہوئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ حکومت بڑی تبدیلی کر سکتی ہے پرائسز میں اور قیمتوں میں کمی کر سکتی ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. یعنی کم از کم 10 روپے تو حکومت کم کر سکتی تھی, لیکن حکومت نے یہ ریلیف دینا بھی عوام کو پسند نہیں کیا, اور بجائے اس کے کہ یہ 10 روپے کم کرتے انہوں نے جو لیوی ہے اس پہ 10 روپے انکریز کر دیا ہے. تو پہلے جو 60 روپے حکومت کو ایکسٹرا پے کرتے تھے اب عوام 70 روپے پے کرے گی. یعنی اگر 255 روپے ہے تو اسے آپ کم کر لیں, 60 سے 70 روپے کم کر لیں, تو یہ 185 روپے کے قریب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے جو عوام کو ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ڈیلرز ہیں ان کا منافع اور جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کا منافع اگر جائز حد تک رکھے اور حکومت ان سے بلیک میل نہ ہو تو یہ 7 سے 10 روپے کم ہو سکتے ہیں. تو جو پیٹرول کی ایکچوئل قیمت ہے وہ تقریباً 175 روپے ہونی چاہیے, لیکن حکومت ایسا نہیں کر رہی. حکومت ابھی تک 255 روپے پہ اسے مینٹین کیا ہوا ہے, اور یہ جو لالی پاپ عوام کو دیا ہے کہ جی ہم بجلی کی قیمتوں میں کمی کریں گے. حالانکہ میں آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو یہ بھی ایک چورن ہے, اور جو حکومت ہے اس کے مد نظر یہ نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے بلکہ اس میں مافیاز کو نوازنا ہے. یہ میں آگے بات کروں گا. جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے لیوی عائد کرنی ہے تو اگر 15 سے 20 روپے لیوی عائد کر دے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئل مارکیٹنگ کی کمپنیز کا اور جو ڈسٹریبیوشن والے ہیں ان کو بھی جائز منافع دے, تو یہ جو پیٹرولیم کی قیمت ہے, پیٹرول کی قیمت ہے 210 روپے 200 روپے کے قریب قریب ہونی چاہیے. لیکن حکومت ایسا نہیں کر رہی, اور جب ایسا نہیں کر رہی تو یہ جو برڈن ہے سارا عوام پہ آ رہا ہے. عوام پہ برڈن کیسے آ رہا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. مہنگائی کم ہو رہی نہیں, یہ حکومت کے دعوے ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو, لوگ خرید نہیں سک رہے. اب کسی بھی پہلے تو ایک مڈل کلاس ہوتی تھی, اب مڈل کلاس کے لیے پاکستان میں باقی نہیں رہی, بلکہ ان کے پاس خریدنے کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے. ابھی بھی آپ بازاروں میں جائیں تو ویران پڑے ہوتے ہیں بازار, کوئی خریداری نہیں کر رہا عید کی. پیٹرولیم کے بعد ایک جو اور چیز ہے جس پہ حکومت لوٹ مار کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, بلکہ خود اس طرح سے بھی لوٹ رہی ہے کہ ان کے جو سارے سیاسی قائدین ہیں وہ اس مافیا کا حصہ ہے, وہ ہے چینی کی قیمت. چینی کی قیمت آپ نے دیکھی ہوگی کہ پچھلے چند دنوں میں 10 سے 15 روپے کلو اضافہ ہوا ہے, اور یہ رمضان آنے کے بعد ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ چینی مافیا ایک ایسا مافیا ہے جس نے ہر حکومت کو مجبور کر کے اسے بلیک میل کر کے یا اسے ساز باز کر کے عوام کو نقصان پہنچایا ہے. کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی یہ جو چینی کی قیمت ہے یہ 70-80 کے قریب یہ چینی مل رہی ہے, یعنی کہ جو عوام ہے وہ ایکسٹرا کئی گنا زیادہ ایکسٹرا پے کر رہے ہیں, اس کے باوجود کہ 20 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. لیکن یہ اکیلی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے نوازا جا رہا ہے چینی کے مافیا کو, بلکہ آپ کو جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں وافر چینی موجود تھی. پاکستان نے کیا کیا کہ حکومت نے اجازت دی ہے چینی ایکسپورٹ کرنے کی, اور لاکھوں ٹن چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد لاکھوں ٹن چینی امپورٹ ہوئی ہے, اور ان میں سے 50,000 ٹن چینی انڈیا سے بھی امپورٹ ہوئی ہے. یعنی پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, منافع کمایا, پھر چینی امپورٹ کی, اس پہ منافع کمایا, اور پھر سبسڈی لی, اس پہ منافع کمایا. لیکن اس سارے کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس سارے کا نقصان ہوتا ہے عوام کو. ایک تو انہیں چینی مہنگی ملتی ہے, دوسرا ریاست پاکستان کو, کیونکہ ان کے جو سبسڈی کے اربوں روپے ہیں وہ ان شوگر مافیا کو چلا جاتا ہے. شوگر مافیا اس قدر بے درد اور یہ میں کہوں گا خون خوار قسم کا مافیا ہے کہ یہ عوام کا اور قومی خزانے کا جو خون ہے وہ چوستا ہے. یہ پہلے کسان کا استحصال کرتے ہیں, انہیں اپنی مرضی سے قیمت دیتے ہیں, اپنی مرضی سے جب انہیں پے کرنا ہو کرتے ہیں, اور چھوٹا کسان تو ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو مجبور کر کے یا حکومت سے مل ملا کے چینی
ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، اس سارے سینیریو میں وہ منافع کماتے ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میری حکومت میں ابھی تک کوئی اسکینڈل نہیں ہے، تو یہ ایک بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے جو آئے گا سامنے۔ تیسری خبر ہے کہ جی یہ جو آپ نے سولر پینل کے حوالے سے سنا ہوگا کہ نیٹ میٹرنگ ختم کر دی گئی ہے، یہ اتنا عوام دشمن قدم ہے کہ دیکھیں کتنی یہ افسوسناک بات ہے، اور کتنا بڑا یہ ظلم ہے عوام پہ، کہ جو اپنے پیسے لگا کے انویسٹمنٹ کر کے اپنی چھت پہ سولر پینل لگائیں، وہ ان سے آپ 10 روپے یونٹ خریدیں گے، اور اگر وہ ان کا استعمال زیادہ ہے اور وہ پیک آورز میں استعمال کرتے ہیں، اور 60 روپے کا ان کو بیچیں گے، یعنی جو ایک شخص اپنی بجلی پیدا کر رہا ہے وہ 6 یونٹس دے کے 1 یونٹ لے، تو کون پاگل ہے جو یہ ان چیزوں کو دوبارہ انسٹال کرنا چاہے گا، اور کون سولر پینل پہ کنورٹ ہونا چاہے گا؟ حکومت جو سولر نیٹ میٹرنگ کر رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، ان کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے عام لوگوں کو جو سولر نہیں یوز کر رہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ حالانکہ اتنی سستی بجلی، اتنی صاف ستھری بجلی بغیر کسی انفراسٹرکچر کے جس میں حکومت نے انویسٹ کیا ہو، جیسے آئی پی پیز پہ کیا ہے، کہیں سے نہیں آپ کو مل سکتی۔ عوام آپ کو بجلی بنا کے دے رہی ہے، لیکن کیونکہ آپ نے آئی پی پیز کو نوازنا ہے تو آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آئی پی پیز والے آپ کو ڈر ہے کہ وہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے، وہ آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، تو آپ ان کو نہیں کچھ کہیں گے۔ آپ نے جو سب سے آسان حل ہے وہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے کہ جو عوام ہے ان پہ یہ گردن پہ یہ چھری رکھ کے ان سے یہ پیسے نکلوائے جائیں، اور ان کو نقصان پہنچایا جائے، عام عوام کا نقصان ہو جائے لیکن مافیاز کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ تو یہ 3 جو اقدامات ہیں، یہ ایک ایسے اقدامات ہیں جس سے عوام دشمنی جھلکتی ہے حکومت کی، اور نظر آتا ہے کہ حکومت عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے مافیا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت کوئی ملک میں کوئی عوامی حکومت تو ہے نہیں، یہ بندوبستی قسم کی حکومت ہے، یہ منت ترلے سے بنائی گئی حکومت ہے، جس کی وجہ سے نقصان بھگتنا پڑا ہے عوام کو مختلف چیزوں میں۔ ہر قسم کا مافیا آزاد ہے، چینی مافیا آزاد ہے، پیٹرولیم والے ہڑتال کر کے اپنی مرضی سے پیسے بڑھوا لیتے ہیں کمیشن۔ اس کے علاوہ سولر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو آئی پی پی سی کا دھندا نقصان میں جانے والا تھا، تو انہوں نے ایک حکومت سے ایک نیا فرمائشی کام کروا لیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ اربوں روپے جو لائن لاسز کی مد میں جاتے ہیں ان کو نہیں روک سکتے؟ اپنی طاقت ادھر استعمال نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو لاکھوں اور کروڑوں روپے کے نادہندہ قومی ادارے جنہوں نے بل نہیں پے کیا، ان پہ نہیں آپ یہ وزن ڈال سکتے؟ آپ کے لیے آسان ہدف یہ ہے کہ عوام پر یہ ظلم کریں اور عوام سے پیسے نکلائیں۔ تو یہ 3 اقدامات ہیں جو میں نے آپ کو ابھی ذکر کیے، یہی آج تک کی کچھ عام خبریں تھیں جن پہ میں نے بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔